اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو چیزوں کا اہتمام ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے، ایک شکر اور دوسرے استغفار۔ یہ دو چیزیں ہر ایک کے لیے ہے اور ہر وقت، اس لیے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ دو ہی قسم کے ہوں گے، یا تو وہ کام حسنہ یعنی نیکی ہے، یا پھر وہ سیئہ یعنی برائی ہے، گناہ ہے۔ وہ بس یہی دو کام ہیں جو سبھی لوگوں کے سے لگے کرے ہوئے، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کوئی آدمی کوئی کام ہی نہ کرے، کچھ نہ کچھ تو کرے گا وہ، اور جو کچھ کرے گا یا تو وہ نیکی میں ہے اور یا پھر برائی ہے۔ اگر نیکی ہے تو یہ موقع ہے شکر گزاری کا، اور اگر برائی ہے تو یہ موقع ہے کیونکہ نیکی یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ پاک ہی نیکی کرواتے ہیں، اور برائی اور غلط جو کام ہے وہ نفس، خود انسان کی اپنی ذات ہے، اس کی وجہ سے۔ تو اب اللہ پاک کوئی نیک کام کرائیں، توفیق عطا کریں، اسباب مہیا فرما دیں، تو اب بندگی کا تقاضا ہے کہ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے فضل فرمایا، یہ کام ہم نے کر لیا۔ اگر کوئی برائی ہو گئی تو پھر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری نفسانیت اور نفس، اس نے یہ کام غلط کام میں ہم کو مبتلا کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ نیک کام جو ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بیان فرمایا کہ وہ نیک کام بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو طاعت کی توفیق عطا فرمائی ہے ہم کو، اس میں ہمارے کسی کمال کا کوئی دخل نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور نہیں تھا کہ ہم کو ہی کراتا۔ تو اس وقت یہی سوچنا چاہیے کہ بس ان کا فضل شامل حال ہو گیا، اس میں ہماری ذہانت اور کیا کہتے ہیں ہماری طاقت، تجربہ، علم، عقل کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، یہ تو سب انہی کا دیا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر تو ہے ہی نہیں مسئلہ۔ جہاں تک طاقت کی بات ہے، دماغی طاقت، جسمانی طاقت، ایسے ہی کیا کہتے ہیں سوچنے کی طاقت، جو کچھ بھی ہے تو سب انہی کی دی ہوئی ہے۔ انسان تو اپنی ذات کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، خود قرآن پاک میں بھی ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کمزور ہے وہ، اب پوری زندگی کمزور رہتا ہے۔ اسی کمزوری کی بنیاد پر خود وہ اپنے کاموں میں دوسرے کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ یہ نظام ہے ان کا کہ کوئی کتنا بڑا آدمی ہو جائے، وہ جو طبعی طور پر کمزوری ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کھانے کا نظام ہے، ہم چاہیں کہ ہم سب کر ڈالیں، نہیں کر پائیں گے، اس کو محتاج ہیں دوسرے کی، اس میں ہم سارے مرحلے چھوڑ دیے، گھر میں آٹا، دال، سال سب موجود ہے، اور ہم چاہیں ہم کر ڈالیں،
جب آتے ہی نہیں تو کریں گے کہاں سے ہم؟ ظاہر ہے کہ اس میں گھر والی کرے یا کہیں ہوٹل سے لاؤ یا یہ کہ کہیں نوکر چاہ کرے وہ کر کے دے گا. تو یہ سب ضروریات میں ہم دوسروں سے جب مدد لے رہے ہیں جس کا مطلب کمزور ہم ہیں. تو جب کمزور ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے کام تھوڑے نہ کر پائیں گے. یہ تو اب ان کی طرف سے ساری عنایتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کام کرو. پھر یہ کہ اس کام کے کرنے کا کیا طریقہ وہ بھی دل میں ڈال دیتے ہیں اور کیا کرنا کیا اسباب ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں. وہ سب پردے کے پیچھے کام کراتے رہتے. قرآن مجید میں ایک موقع پر یہ جو ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں تو بظاہر دماغ میں آتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا نہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کاشتکار جوتتا ہے، جوت کے بیج ڈال دیا، کھاد ڈالا، پانی دیا اور تیار ہو گیا. فرمایا انتم تزرعونہ، کیا یہ تم کر رہے ہو کیا؟ ام نحن الزارعون، یا ہم کر رہے ہیں اس کو. یہ توجہ دلائی یہ سب ہم کر رہے ہیں. کہ ہم فیصلہ کر لیں تم لاکھ ٹریکٹر چلاؤ اس کے جوتنے کو جتے گا ہی نہیں، یا ہم طے کر لیں کہ کچھ نہیں ہونا ہے تو چاہے کتنا عمدہ بیج اور کھاد ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہو پاوے گا. سب اللہ پر کر رہا. تو حاصل یہ ہماری جو نیکیاں ہیں پردے کے پیچھے ان کی سب، ان کا فیصلہ، ان کا ارادہ، ان کے ساتھ ہمارے لیے سب وہی کر رہا ہے. مسئلہ یہ اس لیے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فمن اللہ کہہ کے بتا دیا کہ اپنی طرف نظر مت کرنا، نظر ہماری طرف کرو تم کہ ہم نے توفیق دے دی ہمیں. دیکھیے کبھی کبھی ایسے واقعات بھی آئے، نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں گئے اب اٹھے ہی نہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سجدے میں ہے، وہ معلوم ہوا ختم ہو گیا قصہ، تو اپنی طرح کی دخل ہی نہیں. ایک سفر ہے ہمارے ایک ساتھی خود ہمارے ساتھ پیش آیا. ہمارے ایک ساتھی وہ سجدہ کیا اور خلاف عادت لمبا سجدہ ہو گیا اور سب میں اکیلا. اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کیا ہوا ان کو. تو تھوڑا لمحے کے بعد میں تھوڑا کان لگایا کہ کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا، تو آواز نہیں محسوس ہوئی تو ہم نے تھوڑا سا اٹھے. ہم نے کہا یار تم ایسا کام کیا کہ جو ہے گھبرا گئے ہو. یہ اس پر سنایا کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. کبھی کبھی آدمی جو ہے کھڑا ہے ایک دم یہ جبڑے جام ہو گئے اس کے، اب وہ پھیلا ہوا نہ بند کر پا رہا اور نہ اسے کھول کچھ کر رہا، اب بول بھی نہیں سکتا. وہ تو یہ سب بازوں کو ہنسی آئی تیز اور منہ کھل گیا، کھلا ہے بس اور بند ہی نہیں ہو پا رہا. یہ سب چیزیں بتا رہے کہ تم کچھ نہیں، ہم سب کر رہے ہیں. بس تمہارا تو بس یہ ہے کہ نام، تمہارے نام جو ہے تمہارا حوصلہ بلند ہو کہ ہم نے کر دیا. اس میں فرمائے فمین اللہ، اللہ جب اللہ کی طرف سے ہے تو اب اس کا تقاضا ہے کہ تشکر، یعنی شکر گزاری کرے کہ اللہ آپ کی عنایت ہو گئی، کرم ہو گیا کہ ہم نے سب کر لیا. اس میں اب جو شکر کرتا ہے تو اس میں شکر میں ایک تو اندر سے شکر کی میں بات یہ جذب اندر سے یہ ہوتا ہے کہ اپنی نفی ہوتی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، میرا کچھ اس میں دخل نہیں. اور اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے جب اس کا اظہار ہوتا تو باری تعالیٰ خوش ہو جاتا. خوش ہو گئے تو اب اور نواز دیتے ہیں اس کے لیے. تو اس لیے نیکی اور طاعت کرنے کے بعد میں فوراً شکر کر لینا چاہیے کہ اللہ آپ کا وہ تھا، آپ نے سب کرا دیا. اس میں اب یہ ہے کہ اب آپ قبول فرما لیجیے، انعام دے دیجیے. کرائے تو آپ ہی دیں لیکن ہمارے کھاتے میں گیا ہے، ایسا انعام بھی ہم کو مل جائے. تو حاصل یہ کہ کوئی نیک کام ہے فوراً یہ عمل کرنا ہے، شکر کر لیں. دوسرا عمل، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، فرمائے فمن نفسک، وہ جو تمہارا معاملہ اس کے اندر ہے. اس لیے کہ نفس جو ہے انسان کا دو دشمن، شیطان اور نفس، سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ نفس ہے، کیونکہ ابلیس کو بہکانے والا ہی نفس ہے. اس کو کون سا شیطان بہکانے آ گیا تھا؟ وہ نفس اندر لگا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی برائی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، فوراً احساس کرے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہمارا.
دیکھیے ہم لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ہر آدمی اس کی فکر میں رہتا ہے کہ کپڑے صاف رہیں گے اور میلے نہ ہونے پر فکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہم کو یہ فکر نصیب فرما دے کہ ہم یہ فکر میں رہیں کہ گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہونے پائے، بس ہم ایک فکر میں رہیں، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس فکر کی بنیاد پر پھر وہ عنایت کریں گے، بچا رہے گا اس کے اندر۔ اور جہاں یہ ہوا کہ نہیں، اب تھوڑا غفلت میں آئے، مارے گئے۔ دیکھیے کبھی کبھی جو ہے نا، ڈرائیور جو اچھے عمدہ ہوتے ہیں، بہت چلاتے ہیں گاڑی فکر کے ساتھ، اور ذرا سا چوکے معلوم گاڑی ادھر سے ادھر چلی گئی، اور گاڑی خطرے گئی اور اپنی جان خطرے میں ہو گئی اس کے اندر۔ بالکل یہی زندگی کی گاڑی جو ہم لوگ چلا رہے ہیں، اس میں غفلت جہاں آئی وہ نفس نے مار دیا اٹھا کے فوراً۔ غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ پاک ہم کو بھی، آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کا تعلق اتنا پیدا کر لیا جائے اور وہ دھیان رہے بس ان کا، انہی کی طرف۔ جب دھیان رہتا ہے تو بس پھر وہ دیکھتے ہیں کتنا لگا ہوا ہے تو بچائے رہتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ ہے، جس کو ابھی چلنا سکھاتے ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں تو اماں ابا کا دماغ ادھر ہی لگا رہتا ہے، چاہے کچھ اور کوئی کام دھام ہو، لگا ادھر ہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں بچہ اگر ہم نے ہٹائی توجہ گر پڑے گا تو فوراً۔ تو بس اللہ تعالیٰ اسی طرح کی فکر ہم کو نصیب فرما دے کہ ہر وقت دھیان ان کا ہو جائے، دل ان کی طرف لگا رہے۔ بس جب دھیان ان کی طرف رہے گا تو ان کی توجہ ہماری طرف رہے گی، تو پھر یہ نفس و شیطان جو ہیں یہ کچھ پر نہیں مار پاتے اپنے اس میں۔ تو اس وقت جو بات آئی ہے وہ دو باتیں، نیکی اگر ہوئی ہے تو بس سمجھے کہ اللہ کا احسان ہو گیا، برائی ہو گئی تو یہ ہماری اپنی اندر کی شرارت ہے، غفلت ہے، اور نفس نے شکار کر لیا ہمارا۔ پہلے معاملے کے اندر شکر کرنا ہے اللہ کا، چاہے چھوٹی سی کام ہو، چھوٹی سی ہو، یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا۔ بس ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کے خلیفہ تھے، اجازت مل گئی تھی، تو اب وہ دماغ میں یہ تھا کہ اب ہم کو شیخ کی ضرورت نہیں رہی، اب تو خود ہی استاد ہو گئے ملنے کے لیے۔ وہ چراغ جلتا تھا اس زمانے میں، چراغ جل رہا تھا، تو حضرت نے وہ ایک اینٹ رکھی تھی، اس کو اٹھائی اور وہاں رکھ دی، جیسے چراغ جل رہا وہ یہاں تھے، بیچ اینٹ اٹھا کے رکھ دی، جیسی رکھی دل ایک دم ظلمت آ گئی، اندھیرا، معلوم کچھ رہی نہیں۔ بڑے پریشان اندر سے، کیا ہو گیا، شیخ کو ادراک ہو گیا کہ اصلاح ہو گئی ان کی۔ بس دیکھا ان کی طرف، اشارہ تھا کہ اپنے کو تم سمجھ رہے ہو کہ اب سب ہو گئے، نہیں، جس سے کچھ بھی لیا ہے ہمارا محسن ہے، احسان مندی ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کبھی نہ سمجھے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، ہمارا اگر کوئی استاد ہے فنی، کبھی نہیں دماغ میں آنا چاہیے کہ اب تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی، نہیں، جس سے لیا ہے تا زندگی۔ خاص طور سے اس لائن میں تو بہت انتہائی نازک مسئلہ ہوتا ہے، شیخ کی اگر ضرورت نہیں، اگرچہ ضرورت نہیں رہتی ہے، لیکن توجہ اس کی طرف رہے محتاج بن کر کے، اسی وجہ سے ہم کو ملا، تو انہوں نے رکھ دیا، سب ختم، سب کیفیات چلی گئی، اور مہاراج چلے گئے ایک دم ظلمت۔ اب پریشان ہو گئے کہ یہ سارا مجاہدہ بیکار چلا گیا، اور وہ جو ایک کیفیت تھی رضی اللہ کی وہ بھی چلی گئی۔ تو احساس ہوا، تو انہوں نے پھر غلطی ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان سے بچائے۔ تو دو کام کی توفیق اللہ دیتا رہے، استغفار کی اور شکر کی۔ اچھا کام ہو گیا شکر گزاری ہے، اور اگر کام گڑبڑ ہو گیا ہے تو استغفار، اللہ عمل کی توفیق۔